اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس راہ میں چلتے رہیں، اس راہ میں آگے بڑھتے رہیں، اس راستے میں ترقی کرتے رہیں، تو ہمیں اپنے ماحول کے ساتھ رہنا ہوگا. دعوت کے کام کرنے والوں کا ماحول کیا ہے؟ دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے دعوت کا ماحول کیا ہے؟ دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے دعوت کا ماحول ان کی اپنی مسجد کی جماعت ہے. پہلا ماحول دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے، سب سے پہلا ماحول ان کی اپنی مسجد کی جماعت ہے. ایک مرتبہ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا ان کو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگوں میں گزرے ہیں مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. برسوں 45 سال مدینہ منورہ میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو پرماننٹ ریسیڈنٹ بنا لیا. پرماننٹ ریسیڈنٹ کے معنی جنت البقیع میں جگہ مل گئی، جنت البقیع میں وہیں کے ہو گئے. تو عربوں سے بڑا ان کو تعلق تھا اور عرب ان سے بڑی محبت کرتے تھے. تو ایک دن چند عرب علماء مولانا کے پاس آئے اور مولانا سے پوچھا کہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ باتیں تو ساری وہی ہوتی ہیں، ہر جگہ دنیا میں واعظ، نصیحت، تقریریں، دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے. واعظ، نصیحت، بیان، تقریریں، اس کی کوئی دنیا میں کمی نہیں ہے. ہر جگہ واعظ، نصیحت، تقریریں ہو رہی ہیں. اور واعظ، نصیحت، تقریریں کرنے والے تبلیغ والوں سے بھی اچھی تقریریں کرتے ہیں. تبلیغ والے اتنی نہیں کر سکتے، ایسا واعظ وہ نہیں کر سکتے. ان سے اچھا واعظ کرتے ہیں، ان سے اچھی تقریریں کرتے ہیں. لیکن زندگی لوگوں کی بدلتی نہیں. سب سنتے ہیں، زندگی نہیں بدلتی. بیان سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، روتے ہیں، پھر جا کے واپس وہی کرتے ہیں جو پہلے کر رہے تھے. زندگی نہیں بدلتی. اور تبلیغ میں ایک آدمی 3 دن کے لیے جاتا ہے اور 3 دن لگا کے آتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے. نمایاں تبدیلی نظر آتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آ گئی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولانا نے ان کی دلجوئی کے لیے یوں کہا کہ نہیں وہاں بھی تبدیلی ہوتی ہے، وہاں بھی آدمی بدلتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ کہنے لگے نہیں، ہم تو صاف صاف بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، ہو رہا ہے تو ہوتا کیوں ہے. اچھا، ہمارے یہاں اعتراض کا جواب نہیں ہے. کوئی اگر اعتراض کرے تو ہم جواب نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھنے کے لیے پوچھے تو ہم اسے سمجھاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کا ہمارا اصول ہے کہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض جواب ہم نہیں دیتے. اس سے بحث ہوتی ہے اور بحث کرنے والا وہ قریب نہیں آتا، پھر دور ہو جاتا ہے. وہ اپنی بات کو صحیح سمجھانا چاہتا ہے، ہم اپنی بات کو صحیح سمجھانا چاہتے ہیں، اور پھر دونوں میں بحث ہوتی ہے. تو ہم اعتراض کا جواب نہیں دیتے. لیکن اگر کوئی بات سمجھنے کے لیے پوچھتا ہے تو پھر ہم اسے سمجھاتے ہیں. تو مولانا کو جب اندازہ ہو گیا کہ یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر مولانا نے ان کو سمجھایا. یوں فرمایا کہ ہم بیان کے بعد پھر ہم اس آدمی کو واپس اس کے ماحول میں جانے نہیں دیتے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اثر ہو گیا، مجمع پر اثر ہو گیا ہے، اب مجمع متاثر ہو گیا ہے، مجمع کے جذبات بن گئے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی، کیا کرتے ہیں بھائی؟ بولو بھائی، بولو. اب کہتے ہیں بھائی ہمارا بولنا ہو گیا، اب تم بولو. تو ان کو ہم واپس جانے نہیں دیتے، ان کو 4 مہینے کے لیے نکال دیتے ہیں، چلے کے لیے نکال دیتے ہیں. کم سے کم کتنے دن کے لیے نکالتے ہیں بھائی؟ آپ کے ہاں مقامی گشتوں میں کتنے آخری کیا تشکیل کرتے ہیں آپ؟ 3 دن کے لیے. چلو بھائی 3 چلے دو. پہلے 3 چلے کی کوشش کریں گے، پھر چلے کی کوشش کریں گے، پھر اگر وہ راضی نہیں ہوا تو کم سے کم کہیں گے کہ 3 دن تو بھائی کم سے کم دے ہی دو بھائی. تو ہم اسے واپس اس کے ماحول میں نہیں بھیجتے، اسے اس کا ماحول بدل دیتے ہیں. اس کا ماحول 24 گھنٹے کا ماحول بدل دیتے ہیں، اس کی جگہ بدل دیتے ہیں، اس کے دوستوں کی مجلس سے بدل دیتے ہیں. 24 گھنٹے کے لیے اسے مسجد میں لا کے رکھ دیتے ہیں. اب وہ 4 مہینے مسجد میں گزارے گا، 40 دن مسجد میں گزارے گا، فرشتوں کی صحبت میں گزارے گا. دیکھنے میں تو وہ جماعت والے ہیں ساتھ، اور حقیقت میں اس کے ساتھ کون ہے؟ فرشتے ہیں. تو 4 مہینے جب گزار کے وہ اپنے ماحول سے کٹ جاتا ہے اور 4 مہینے ایک ایمانی ماحول میں گزارتا ہے تو وہ ماحول اپنا رنگ چڑھاتا ہے، اسے اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. وہ ایمانی ماحول، وہ آخرت کا ماحول، وہ دین کا ماحول اسے اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے. ہمارا کام تو صرف اتنا ہے کہ ہم اس کا ماحول بدلتے ہیں. ہمارا کام بہت مختصر ہے، ہمارا کام لمبا چوڑا نہیں ہے. ہمارا کام اسے پچھلے ماحول سے کاٹنا اور نئے ماحول میں لے آنا. پھر جس ماحول میں وہ آیا ہے وہ ماحول رنگ چڑھاتا ہے. جیسے کپڑے کی بھٹی، جو بھٹی کا رنگ ہوگا وہ رنگ کپڑے پہ چڑھ جائے گا. آپ کو اس کا تو اختیار ہے کہ کپڑے کو بھٹی میں ڈالو نہ ڈالو، یہ تو اختیار ہے آپ کو. لیکن کپڑے کو بھٹی میں ڈالو پھر بھٹی کا رنگ کپڑے پہ نہ چڑھے، یہ نہیں کر سکتے آپ. یہ ہو سکتا ہے کہ کپڑے کو بھٹی میں ڈال دو اور بھٹی کا رنگ کپڑے پہ نہ چڑھے؟ ہاں، آپ ڈالو نہ ڈالو یہ تو آپ کی مرضی ہے، اختیار ہے. لیکن آپ ڈال دو اور پھر بھٹی کا رنگ نہ چڑھے، یہ نہیں ہوگا. بھٹی اپنا رنگ چڑھائے گی.
وہ اپنے رنگ میں رنگ دے گی کپڑے کو، پھٹا ہو، پرانا ہو، نیا ہو، سستا ہو، مہنگا ہو، کوئی ہو، بھٹی اپنے رنگ میں اسے رنگ دے گی. تو مولانا نے فرمایا کہ ہم تو ماحول بدلتے ہیں، پھر ماحول اس کا رنگ بدلتا ہے، پھر ماحول اس پر اپنا رنگ چڑھاتا ہے. 4 مہینے آدمی جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اسے رنگ کے بھیجتا ہے. 40 دن کا ماحول، 40 دن کا ماحول، 40 دن کا رنگ چڑھتا ہے. 4 مہینے میں 4 مہینے کا رنگ، 3 چلے میں 3 چلے کا رنگ، 3 دن میں 3 دن کا رنگ، لیکن رنگ ضرور بدلتا ہے. پھر فرمانے لگے کہ اب وہ جب واپس آتا ہے 4 مہینے لگا کے، تو ہم اسے پھر اس کے ماحول میں واپس نہیں بھیجتے، ہم اسے اس کے وقت کو گھیر لیتے ہیں، اس کے وقت کو ایسا گھیر لیتے ہیں کہ اسے پچھلے ماحول میں جانے کا موقع نہیں ملتا. آج پہلا گشت، آج دوسرا گشت، آج شہر کا مشورہ، آج شب گزاری، آج جماعت آئی ہے اس کی نصرت میں جانا ہے، آج ایک جماعت جا رہی ہے اسے وصول کر کے اسے اللہ کے راستے میں روانہ کرنا ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ ہے، تبلیغ والوں کے یہاں روزانہ کچھ نہ کچھ ہے، اور نہیں تو آخری درجہ کم سے کم روزانہ کے 2.5 گھنٹے تو کہیں ہے گئے نہیں. ہم اس کے وقت کو اتنا گھیر لیتے ہیں کہ اسے پھر اپنے پچھلے ماحول میں جانے کا وقت ملتا نہیں. اسے ہم ایک تو مستقل اسے نکالتے ہیں باہر، اور جب وہ باہر جا کے واپس آ جاتا ہے تب بھی پرانے ماحول میں نہیں جانے دیتے. اس کے اوقات کو اتنا گھیر لیتے ہیں کہ اسے پچھلے ماحول میں جانے کا وقت نہیں ملتا. اب 2 قسم کے آدمی ہوتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو پچھلے ماحول میں جا جا کر وہاں کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس ماحول میں لاتی ہے. ہر آدمی کی استعداد الگ ہوتی ہے، اللہ کی دین ہے، وہ اللہ کی دین ہے، اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، رشک نہیں کرنا چاہیے. ہمارا کوئی ساتھی آگے بڑھ رہا ہے تو یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کی ٹانگ کھینچو، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان کھلاتا ہے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل شیطان ہاتھ دھو کے تبلیغ والوں کے پیچھے پڑ گیا ہے. شیطان آج کل ہاتھ دھو کر کس کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ ارے بولو بھائی، تمہارے پیچھے، میرے پیچھے. چلو تمہیں غصہ آتا ہے تو میرے پیچھے. آج کل شیطان تبلیغ والوں کے پیچھے پڑ گیا ہے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ یہ بہت مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس بہت مال ہے. مال کون سا مال؟ گشتوں کا مال. گشتیں کر کر کے کتنوں کو پکڑ کے مسجد میں لائے ہیں، اور تشکیل کر کر کے کتنوں کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے. اگر ان کو چھوڑ دوں گا تو یہ یہی کرتے رہیں گے، گشتیں کر کر کے پکڑ پکڑ کے مسجدوں میں لائیں گے، اور پھر مسجدوں سے تشکیل کر کر کے ان کو جماعتوں میں بھیجیں گے. تو شیطان ان کے پیچھے پڑ گیا ہے. شیطان مال والے کے پاس آتا ہے. جیسے چور کس کے پاس آتا ہے؟ غریب کے گھر میں جاتا ہے چور. ارے بھائی غریب کے گھر میں جاتا ہے، مالدار کے گھر میں جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک چور غلطی سے کسی غریب کے گھر میں چلا گیا، اسے پتہ نہیں تھا، رات کے اندھیرے میں مالدار کا گھر سمجھ کے غریب کے گھر میں گھس گیا. تو غریب کو کھٹ کھٹ سے پتہ چل گیا کہ کوئی چور آ گیا ہے رات کے وقت میں. تو وہ یوں ہی ٹانگ لمبی کیے پڑا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ بھائی اگر تجھے کچھ مل جائے تو مجھے بھی کچھ دے کے جانا، میں بھی بہت ضرورت مند ہوں. اب وہ چور تلاش کرتا رہا گھر میں، بہت دیر تک کچھ ملا ہی نہیں اسے. اس غریب کے گھر میں کیا ملتا اسے؟ اور جب وہ کھٹ کھٹ یہ ہوئی دیکھے یہ یہاں بھی ڈھونڈ رہا ہے، وہاں بھی ڈھونڈ رہا ہے، ٹٹول رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے. تو وہ گھر والا تو جاگ ہی رہا تھا، وہ ٹانگ لمبی کر کے پڑا ہوا تھا کہ اسے ملے گا کیا، میرے گھر میں کچھ ہو تو ملے گا نا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا اس چور سے، وہ فقیر، کہ بھائی اگر تجھے اس گھر میں کچھ مل جائے تو مجھے بھی کچھ دے کے جانا، میں بھی بہت ضرورت مند ہوں. تو چور تھوڑے ہی کسی غریب فقیر کے گھر جائے گا، وہ تو مالدار کے گھر جائے گا. تو شیطان بھی تبلیغ والوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ ان کو کسی طرح کاٹو، کیونکہ یہ اگر لگے رہیں گے تو یہ دوسروں کو لگا دیں گے، ایک ایک کو لگا دیں گے، ایک ایک کے پیچھے پڑیں گے، گشتیں کریں گے، گشتیں کر کر کے ایک ایک کو لالا کے مسجدیں بھریں گے، اور گشتیں کر کر کے لوگوں کو مسجدوں میں لائیں گے، اور پھر مسجدوں میں لا کے کیا کریں گے؟ 4 مہینے کے لیے نکالیں گے، اور یہ 4 مہینے نکل کر اس کی زندگی بدلے گی، یہ دائی بن جائے گا. اس کے لیے اسے پہلے پکڑو. اب وہ کیا کرتا ہے؟ تو خیر چلو مولانا کی بات رہ گئی ورنہ وہ چھوٹ جائے گی. تو مولانا سعید احمد خان صاحب نے فرمایا کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں پھر آدمی. ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے پچھلے ماحول کے لوگوں کو جا کے پکڑ کے لاتے ہیں، پچھلے ماحول سے پکڑ کے ان کو لاتے ہیں. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ ان میں اتنی قوت نہیں ہوتی، ہر ایک کی استعداد الگ ہے، تو وہ پچھلے ماحول سے کٹ جاتے ہیں اور اپنے اس ماحول کے ہو جاتے ہیں. یا تو وہ پچھلے ماحول میں جا کے وہاں کے لوگوں کو لاتے ہیں، یہ اگر ان میں اتنی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم پچھلے ماحول سے کٹ جاتے ہیں، اب اس ماحول کے ہو جاتے ہیں. تو ہم باہر نکال کے ماحول بدلتے ہیں، مقام پر رکھ کر ان کے وقت کو اتنا گھیر لیتے ہیں.